کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے, مسئلے ہی حل ہی نہیں ہو رہے کم وقتوں کے, میاں گھر میں آتا ہے, بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ یہ 2 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے, یہ واپس چلا جاتا ہے کہ میں آیا کیوں تھا. یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی, بدبو بہت ہے. بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں, خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے, کہتی ہیں ادھر ہی پڑا رہے بس اس دوسرے کمرے میں. تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے, ایک آپشن اللہ نے دیا ہے, صلح کا راستہ اختیار کر لو, کچھ حقوق ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ. سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ؟ دستبردار. مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو, کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے, بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گے آدمی کے کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتی, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ بعض دفعہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز ایک نمبر کے, جب آئیں گے یہ ہوڑی ہوڑا شروع کر دیں گے. اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے نا تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی, ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے. تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے. کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے اخلاق ایسے میں افورڈ نہیں کر پا رہا, جب گھر میں آؤ پڈا ہوتا ہے, اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی. مجھے کیا نقصان ہے بھائی, مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھا خاندان ہے تمہارا, مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان, بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر نا, لٹو ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے ہوا ایسا. ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی, بس وہ بد اخلاق بہت تھی, انہوں نے طلاق دے دی, دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسند ہی نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے یار وہ بد اخلاق اچھی تھی یار, کہہ رہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بالکل. خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو, اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں, بچے ہیں ان کے. تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, آپس میں کیا کر لو, سلو. سلو کسے کہتے ہیں؟ کچھ حقوق لو کچھ حقوق چھوڑ دو. دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ایک ہمارے دوست تھے, ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی, اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے, لیکن وہ پکڑے جائیں گے اس لیے میں نہیں بتا رہا. میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس, بالکل ینگ جوان آدمی, خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ, 2 بچے بھی بیچاری کے, ینگ لڑکی 23-24 سال کی 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی, بیوہ. ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا, سمجھتے ہو, کوئی پرسان حال نہیں, زندگی برباد. یا تو وہ برائی کی طرف جائے. وہ صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی, لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی, یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سب کو کافی ہو جائیں گی. وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا. میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کے کرو, مار دیں گے نا مر جاؤ. انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے. بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا, تیری ٹانگیں توڑ دوں گی, بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں, بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دانت توڑ دوں گی, تیری زبان کاٹ دوں گی. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں. بعض دفعہ وہ کہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے. انہوں نے کہا کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا کرنے کے لیے, نہیں ہوتے تیار مرد, بیان سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بس. اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی, اس کے بچوں کو سہارا چاہیے, خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں جاب کرو, بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے, جاب کرو. ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے, بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. ایسی شدید مجبوری میں دیکھو, یہ نارملی ایسا نہیں ہے. نارملی تو یہ ہے کہ جب کریں گے تو پراپر حقوق ادا کریں اس کے, ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی, بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھوا دیں آپ, ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ, کچھ بھی لکھوا دو آپ. لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو, وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. تو ایسی صورت میں بھائی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی شدید مجبوری ہے, میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا. دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ شدید مجبوری میں ہے, نارملی ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے. اس میں مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کا بیڑا غرق, تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں. تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں. شدید مجبوری, وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے, کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو. ٹھیک ہے نا, ایسا خاندان میں کی ہے. تو
تو اب ان کو کیا ہوا کہ بھائی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے, وہ میں نے پھر ہم نے یہ طے کیا, میں نے ان سے شادی کروا دی. تو یہی طے ہوا کہ بھائی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے, یہ باریاں کب دیں گے بولو, دن میں. اور ایک اماؤنٹ انہوں نے بیوی کے لیے باندھ دیا, زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطرہ ہے نا. ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا. بچیوں ان کا جو ہے نا وہ ان کی بیٹیوں کی 2 بیٹیاں تھیں, اس کی کفالت, بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ عالم. پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی. تو الحمدللہ 10-15 سال سے ہنسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا, بچوں کا سرپرست مل گیا, مزید اولاد مل گئی. تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے, یا عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کی زندگی گزارے, اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر. کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری, اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی میں رات کی باری نہیں دے سکتا کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کی اولاد ہوئی, میں نے کہا بھائی اس بچے کو نادرا میں رجسٹرڈ کرواؤ اس کو. اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے ابا کا جنازہ ہے, مجھے بھی وراثت میں حصہ چاہیے, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہر خاتون ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی. تو ہو سکتا ہے گلشن اقبال میں ہو, پیار سے کہہ دیا گلشن اقبال کو, ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو, یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں, اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا, برائی سے بھی بچ گئی, بچوں کو سرپرست بھی مل گیا. اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکاح میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا مجھے رات کی باری چاہیے, میرے میاں کو مجبور کریں, یہ کیسا میاں ہے, دن میں آتا ہے رات میں مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی. اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا. تو ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پراپر آپ کو باریاں دے رہا ہو, لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی؟ تو زنا سے تو بہتر ہے نا, برائی سے تو بہتر ہے. اچھا خاصا اماؤنٹ باندھ دیا منتھلی, وہ کہاں اتنا جاب کر کے کما سکتی تھی. تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ مجبوری میں جائز ہے. تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے, شادی کے بعد بھی. شادی کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڈے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے, تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, شکل دیکھنے پر پابندی ہے. یہ ان میں سلو کروائی جائے. میاں جب آئے گا تو منہ ادھر کر کے بیٹھے گا, اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھڈا شروع ہوتا ہے, تو بات کرنے کی اجازت نہیں, پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں, آپ پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں.